ثوابی ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں جہانگیر خان اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا پتہ چل سکے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس کا جواب سورۃ کہف میں واضح کر کے فرما دیا۔ ناظرین، زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کریں گے۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی بھی دبائیں۔ اصحاب کہف، جنہیں غار کے مکین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مغربی ایشیا کے کسی تباہ شدہ شہر افسوس یا اسبوس کے رہنے والے تھے، جس پر ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد کا زمانہ تھا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوستوں کو بت پرستی پر مبتلا کرنے لگے۔ جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا، بادشاہ دقیانوس اسے قتل کر ڈالتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ایمان والے چند افراد کوئی اور راہ نہ پا کر بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے۔ ان کی ملاقات راستے میں کچھ آدمیوں سے ہوئی، جنہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں، جو کہ آسمان و زمین کا اور سب مخلوقات کا پروردگار ہے۔ وہ بھی ان افراد کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ رہا۔ تمام رات وہ چلتے رہے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو یہ لوگ ایک پہاڑ کے اندر کنواں میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا آرام لینا چاہیے تاکہ رات کی تیرگی دور ہو جائے۔ وہاں عبادت کی، دعا مانگی اور آرام کرنے لیٹ گئے، اور اسی آرام کی حالت میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہی لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ سورہ کہف آیات نمبر 10 اور 11 میں یہ ہے، ان چند نوجوانوں نے جب غار حرا میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نرم دل شخص تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق بند کر کے دیواروں پر بنیادوں میں رکھوا دی اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ یوں اللہ کے حکم سے یہ 300 سال تک سوتے رہے، یہاں تک کہ دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئی۔ 300 عیسوی تک رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی، لیکن اس کے آخری دور میں مذہبی فرقہ پسندی عروج پر پہنچ گئی۔
اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہونا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چروانے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر بکریوں اور خود کو آرام کی جگہ بنانے کے لیے اس دیواروں کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی اندر کا ماحول نظر آیا تو ان لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ یہ لوگ گزرے جانے والے وقت اور حالات سے ناواقف تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹوں کی نیند لے کے اٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی ماجرا کیا ہے۔ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ یہ ایک نانبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہ رہا گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لے کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک ہی ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے حیران ہو کر کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہوا، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام غار پر پہنچے تو اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ ان کو تانبے کا صندوق بھی ملا جس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر فوراً ہی غار کے پاس پہنچا۔
تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنے سرگزشت بیان کی۔ بدروس بادشاہ سجدے میں گر کر رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے میتوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا۔ تو دوستو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔